بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک عجیب کلپ ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں اور علمی عجائبات میں سے ایک عجیب قسم کے نکات آپ کے سامنے رکھ دیے دیتا ہوں۔ شاید آپ نے اس سے پہلے اس قسم کے نکات نہیں سنے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا مٹی سے۔ سب سے پہلے ہمارے ابو جان سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ربی کائنات نے فرمائی، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا هو الذی خلقکم، اللہ فرماتے میں وہی ذات تو ہوں جس نے تمہیں بنایا، پیدا فرمایا من طین، مٹی سے، ثم قضى اجلا، پھر اس نے ایک اجل کو مقرر فرمایا، ایک وقت کو مقرر فرمایا۔ تو آدم علیہ السلام جس مٹی سے پیدا ہوئے، اس مٹی کے اوپر اللہ رب العزت نے 43 سال یا آپ سمجھیں 43 دن اللہ رب العزت نے بارشیں برسائی۔ 43 دن کے بارشوں میں 40 دن بارشیں وہ غم کی برسائی اور 3 دن بارش جو تھی وہ خوشی کی برسائی۔ اس لیے آج ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم تکالیف بہت زیادہ برداشت کرتے ہیں، ہمارے اوپر مصیبتیں بہت آتی ہیں جبکہ خوشیاں کم ہیں۔ یہ اس کے اثرات ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بن ماں باپ کے پیدا فرمایا، بغیر والدین کے، نہ باپ تھا نہ ان کی اماں تھی۔ اللہ رب العزت نے یوں ہی پیدا فرمایا آدم علیہ السلام کو۔ اور آدم علیہ السلام کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ آدم کا معنی ہے گندمگوں رنگ والا، سرخی کی طرف مائل۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کی نسل ان سے پھیلائی۔ جب آدم علیہ السلام جنت کے اندر آرام فرما رہے تھے تو آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے پریشان تھے، غمزدہ تھے۔ جب آرام کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے بائیں پسلی سے آدم علیہ السلام کے لیے جوڑا پیدا فرمایا، حوا علیہ السلام کی شکل و صورت میں۔ جب حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمائی اللہ نے، تو تھی بہت خوبصورت، بہت زیادہ حسین اور جمیل تھی۔ آدم علیہ السلام نے اچانک یوں دیکھا حوا کو، تو آدم علیہ السلام کے دل کے اندر خواہش ظاہر ہوئی، جو انسان کی فطری طور پر ایک عمل ہوا کرتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے یوں اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا آدم کیا کرتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا کریم رب یہ کون ہے، کس لیے ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ آپ کی بیوی بنے گی، لیکن آپ نے ان سے نکاح کرنا ہوگا اور مہر ادا کرنی ہوگی۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا رب اس کی مہر کیا ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی بن کر آئیں گے ان پر درود پڑھنا، یہ مہر ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام نے درود پڑھ لیا، تو اس کے بعد ان کی بیوی بن گئی۔
ہماری ماں بن گئی حوا علیہ السلام۔ دیکھیں اللہ کی قدرت، یہ اللہ رب العزت نے بائیں طرف سے کیوں پیدا فرمائی؟ حالانکہ برکت والا سائیڈ جو ہے، برکت والا طرف جو ہے وہ دایاں ہاتھ ہے، دایاں طرف ہے، تو اللہ نے بائیں سائیڈ سے کیوں حوا کو پیدا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دایاں طرف پسند فرماتے تھے، حتی الترجل والتنعل، یہاں تک کہ حضور دائیں پاؤں پہلے جوتی میں ڈالتے تھے اور بایاں پاؤں بعد میں۔ کنگھی جب کرتے تھے حضور فرماتے تھے تو دائیں سیٹ سے پہلے فرماتے تھے، بائیں سیٹ میں بعد۔ تو اللہ کے رسول کو بہت پسند تھا دائیں طرف، اور دائیں طرف برکتی بھی ہے۔ تو اللہ نے حوا کو بائیں پسلی سے کیوں پیدا؟ غور سے سننے کی بات ہے، عجیب اور غریب نکتہ ہے۔ تو اللہ نے بائیں طرف کیوں پیدا فرمایا حوا کو؟ اس کے اندر ایک دقیق راز ہے، ایک دقیق باریک نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ بائیں طرف اللہ نے اس لیے حوا کو پیدا فرمایا کہ انسان کا دل ہوتا ہے بائیں طرف، نہ کہ دائیں طرف، اور اللہ رب العزت نے دل کے پاس والی پسلی سے، اوپر والی پسلی سے حوا کو پیدا فرمایا۔ مطلب یہ ہوا کہ بیوی کو رکھنا ہوگا تو دل کے اندر اس کو جگہ دینی ہوگی، اس کے ساتھ پیار محبت کرنی ہوگی، اور یہ پیار محبت تب بنے گی جب ہم نکاح کی طرف آمادہ ہو جائے اور نکاح والی عظیم الشان جیسی سنت کو زندہ کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر نکاح کرے، تو انشاءاللہ یہ محبت ہمیں نصیب ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے دل کی طرف حوا کو پیدا۔ اب ایک اور نقطہ جو قابل غور ہے، آدم علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے، حوا بعد میں، یہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے بی بی حوا کا انتظار فرمایا، اور قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کا انتظار کیا جائے وہ چیز بہت بڑی ہوتی ہے، وہ چیز انتہائی قیمتی ہوا کرتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے انتظار کروایا، معنی یہ ہوا کہ بیوی کی قدر کرنی ہوگی، اس کے ساتھ پیار کرنی ہوگا، محبت کرنی ہوگی۔ تو آدم علیہ السلام نے انتظار فرمایا۔ انتظار کیا جاتا ہے اچھی چیز کی، قیمتی چیز کی، تو جی نکاح کرنا ہوگا تو یہ قیمتی چیز حاصل ہوگی اور محبت والی زندگی نصیب ہوگی۔ آدم علیہ السلام جنت کے اندر 120 سال رہیں۔ 120 سال کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی بچہ نہیں عطا کیا۔ جب جنت سے نکل گئے وہ کسی وجہ سے، اللہ کی مشیت سے، تو دنیا کے اندر پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو 6 مہینے بعد 2 بچے عطا کیے، پھر 6 مہینے بعد 2 سال کے اندر 4 بچے ہوا کرتے تھے، اور ایک لڑکی ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا۔ جب ایک ساتھ میں ایک لڑکی ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا، دوسری مرتبہ ایک لڑکی ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا، تو پہلے جو لڑکا ہوتا دوسری مرتبہ لڑکی کے ساتھ وہ نکاح کرتا، اور دوسرے والے لڑکے پہلے لڑکی والے کے ساتھ نکاح کرتا۔ تو یہ سلسلہ یوں چلتا گیا حتیٰ یہاں آج تک یہ جتنے انسان ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ سارے ابنائے آدم علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، آدم علیہ السلام کی ذریت ہے۔ تو یہ نکاح کے واسطے سے ہم آئے یہاں پر، تو نکاح کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی پیاری سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، تم ایسی عورتوں سے نکاح کیا کرو جو زیادہ بچے جننے والیاں ہوں اور محبت کرنے والیاں ہوں۔ اب کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہے کہ زیادہ بچے جننے والی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے خاندان کو دیکھا جائے، اس کی خاندان کو پرکھا جائے، دیکھا جائے کہ اس کے خاندان کے اندر بچے زیادہ ہیں یا تھوڑے ہیں، تو اس پر فیصلہ کیا جائے اور نکاح کیا جائے۔ کتنی پیاری سنت ہے۔ تو آدم علیہ السلام ہمارے والد اول ہے، پہلا باپ ہے، اور ہم یہاں تک پھیل گئے ہیں آج تک۔ تو آدم علیہ السلام، دیکھیں ایک نقطہ اور آخری، وہ یہ ہے
کہ بیوی زیادہ محبت کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ یا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ محبت کرتی ہے؟ ایک بڑا سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیوی زیادہ محبت کرتی ہے اپنے شوہر سے، نہ کہ شوہر اپنی بیوی سے۔ وجہ یہ ہے کہ بیوی پیدا کی گئی ہے مرد کی پسلی سے، تو یہ اس کی اصل ہوئی، یہ مرد کی پسلی اصل ہوئی بیوی کے لیے، تو یہ اس سے محبت اس لیے زیادہ کرتی ہے، تو اس سے نکلی ہوئی اس لیے محبت کرتی ہے۔ اور مرد مٹی سے پیدا ہوا ہے، بلا واسطہ ڈائریکٹ اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا مرد کو۔ تو مرد حضرات اکثر کھیتی باڑی میں لگے ہوئے ہیں، زمینوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، زیادہ محبت کرتے ہیں تو مٹی سے کرتے ہیں، کھیت سے کرتے ہیں، محلات سے کرتے ہیں اور زمینوں سے کرتے ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عورتیں مردوں کے خواہش مند ہے، یہ خواہش رکھتی ہے، مرد کے بغیر گزارا عورت کے لیے مشکل ہوتا ہے، جبکہ مرد کو عورت کے بغیر گزارا آسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے نکاح زندہ کرنا یہ ہم سب کا طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی اور پیاری سنت ہے۔ آقا نے فرمایا کہ تم نکاح کرو، زیادہ بچے جنو، تاکہ میں قیامت کے دن تم پہ کثرت امت کی وجہ سے فخر کروں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا باقی امت قیامت کے دن ہوں گے 40 صف، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات سارے نبیوں کے امتی ہوں گے 40 صف کے اندر، اور ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، ان کی امت 80 صف پر مشتمل ہوگی۔ تو تب ہوگی جب ہم نکاح کریں اور بچوں کی کوشش کریں اور زیادت کی کوشش کریں اس نکاح کے عمل پر۔ اللہ رب العزت حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں سمجھ اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔